اب کیا ہے کہ اپنا ہسٹری اپنا بیان تو اعلیٰ کمرہ تو سب کچھ تھا لیکن پھر بھی گھومتا رہا اسی فکر میں. پرانے یہاں ملنے والے ہیں, نئے ہیں, کوئی منیجر ہے, کسی کا اسٹاف ہے, اپنے بچے یہاں سے اگر وہ بہک گئے اور کسی تنظیم اور کسی اس میں جڑ گئے بعد میں سنبھالنا مشکل ہے نا. مشکل ہے. آج بیچارے جاب کر رہے ہیں, میں نے ان سے کہا, میں نے بیٹا ہوٹل اسٹاف میں ہوں, نماز پڑھنی, سرکار میں حاضری دو, جب تک نہیں ملتا ہے. ہم یہاں 30 سال سب کو جانتے ہیں, ہوٹل کیا پیدل تھے, آٹو پہ تھے, آج ہوٹل ہے ان کی. اب وہی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ صاحب یہ درگاہ پہ جانا ہے, چادر کیا ہے, فلاں کیا ہے, چومنا کیا ہے, ناچنا کیا ہے, مطلب تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہوئی ہے. اور وہی آپ دیکھ لیجیے ہندو کو ملتا رہتا ہے, دلی میں 3 ہوٹل ہیں اس کے, کی ایک درگاہ ہے, وہ بھی سرکار تو بڑے ہے. اس سے خود آ کے آنر نے میٹنگ کر کے بتایا, اور نیو دلی میں جہاں پر اسٹیشن کے سامنے سینٹر مارکیٹ وہاں 3 ہوٹل ہیں. بولا کوئی پریشانی ہوتی ہے بارگاہ میں جاتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, میری فیملی سیوا کرتی ہے. آج 3 ہوٹل ہیں. جو سیوا کرے گا وہ میوہ کھائے گا. باتیں تو بہت ہیں آج کل نا مسلمانوں میں, یہاں سے آپ بھی فیس کرتے ہو, آپ بھی جانتے ہو, لیکن بات آ جائے نا ابھی انہی کا ہوٹل ہے, انہی کا مان لو, میں کہتا ہوں غریب آئے میرا 4 کمرے چھوڑ دو نا, کہنا بہت ہے اسلام کے دعوے. تو یہاں درد ہونا اور چیز ہے, چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے حبیب اور اس کے پیاروں کا کمی نہیں ہے. کمی یہ ہے کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, خود سے پیدا کرنی پڑے گی. جی جی. اچھا بچا کچا کیا ہوا؟ اب بچا کچا بتا, ساری دنیا کا نچوڑ کیا ہے, راجا سے مہاراجا, مہاراجا سے بادشاہ. میں کہتا ہوں سرکار کی حدیث شریف ہے, حضور نے کہا کہ ایک جنگل مل جائے سونے کا, ایک جنگل سونے کا, گولڈ کا, کہے گا اور حدیث شریف میں آتا ہے جن کے ہمارا امتی اسلام ہے. پھر ایک اور مل جائے گولڈ کا, پھر کہے گا اور, فرمایا قبر کی مٹی بھرے گی اس کی حوث کے پیٹ کو. بیسک بات کیا ہے؟ اب بیسک بات یہ ہے کہ دھارمک چیزیں خالی اچھی باتیں بیان کرنے سے نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز ہمیں آپ کو یقین رکھنا کہ موت آنا ہے, آخرت ہے, قیامت ہے, سامنا کرنا ہے, بارگاہ میں جانا ہے. لیکن بات کیا ہے نا, ابھی تراویح ایسا بھاگیں گے, نیاز بھائی بھی, مدیہ صاحب بھی, اسٹاف بھی, 9 کو ختم, 10 کو ختم, 12 کو ختم. ارے بھائی تراویح میں پڑھا کیا جا رہا ہے؟ قرآن شریف. سننا ثواب ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس کو سمجھنا تو پہلے ایمان ہے نا, سمجھے گا. اللہ فرما رہا قرآن شریف میں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, نہیں پاؤ گے ایسوں کے دلوں میں ایسوں کی محبت. اسٹیٹ فارورڈ پیغام ہے. کس کی محبت؟ یعنی ہم آپ اگر اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں, اور سب کا ایمان ہے, نو ڈاؤٹ ایمان ہے. پھر آگے فرماتا ہے اگر ایمان اللہ رسول پر ہے, آخرت پر, تو ان کے دلوں میں ان کی محبت نہیں آئے گی جو مخالفت کرتے ہیں. من حاد اللہ و رسولہ, اگینسٹ جاتے ہیں, اللہ رسول کے خلاف جاتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی محبت نہیں آئے گی. ایک ہی محبت رہ سکتی نا, ایمان ہوگا تو پھر اس میں دوسرے خبیث کی محبت نہیں آئے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے. پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے, من حاد اللہ و رسولہ, اگر تم نے ایسا کیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی وہ تو منیجر ہیں, وہ تو مرید ہیں, وہ تو پیر صاحب ہیں, پیر کے بیٹے ہیں, مفتی صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, خالو ہیں, ماموں ہیں, دادا ہے, بیٹا ہے. تو قرآن نے قیامت تک کے لیے جواب دے دیا کہ جو میرے حبیب کا ہے اس سے رشتہ بناؤ, وہ تمہارا ہے. بیس یہ ہے اسلام. لاکھوں باتیں اپنی جگہ, مسواک کی اور وضو کی باتیں تو مسائل اپنی جگہ, بیس یہ ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو, خالو ہے, ماموں ہے, تو اس کا جواب بھی قیامت تک دے دیا. کیا دیا؟ قرآن. میں کسی چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, حدیث شریف کی بات میں ہے, قرآن کہہ رہا, قرآن شریف میں ہے. رب فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ, چاہے باپ ہوں, چاہے بیٹے ہوں, چاہے بھائی ہوں, ریلیٹو ہوں, رشتے دار ہوں, فرینڈس ہوں, جتنے بھی کوئی رشتے دار آپ کے ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ. مطلب کیا؟ آپ نے کچھ بھی انٹر تو کیا ہوگا, گریجویشن کیا ہوگا, ہمارے یہ لوگ ہیں اور یہ لوگ ہیں, سب نے پڑھائی کری ہوگی, ایگزام ہوا کہ نہیں ہوا. مائنڈ سیٹ یہ کرنا ہے, کمانا دھمانا, ہوٹل آنا جانا, خرچہ پانی پیسہ لکشمی تو بات کی بات ہے. ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اعلیٰ حضرت مجدد بھی ہیں, مجدد اعظم ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک بات بتائی, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم سب آئے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ دوستی اٹھنا بیٹھنا اللہ رسول کے لیے, ملنا جلنا اللہ رسول کے لیے. کوئی بنے بھی رائل کائنات میں تھا, ایک مہمان تھے, تو ابھی دلی میں میٹنگ تھی, ایک پیر صاحب بولے کہ حضرت ہم تو جو ہے بھیا محبت والے ہیں, تو ہم نے کہا بندوق ہٹا کے چل رہے ہیں کیا؟ محبت والا کون نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا نیاز بھائی, ابھی میلے میں موبائل چوری ہوتا 2000 کا, سب پکڑتے ہیں بھائی, مہمان کا موبائل ہے پکڑ کے لاؤ, اس کو مارتے بھی ہیں,
پیار تو نہیں کرتے ہیں. جیسے وہ دعوت اسلامی میٹھے میٹھے بھائیوں میٹھے میٹھے، ارے بھائی میٹھے میٹھے تو آپ یہ کہیے ایک جمعے کے اندر ایک موبائل اور چوری کر دو. جو ہے اس کو کہنا پڑے گا. وہابی کو وہابی، یزیدی کو یزیدی، سنی کو سنی، کالے کو کالا، گورے کو گورا. مانیں گے؟ تو دنیا میں جو ہم آئے ہیں اس کا مطلب کچھ ایگزام دینے آئے نا. یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے، پیر لوگ نہیں کہہ رہے، عالم لوگ. قرآن کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حسب الناس، الف لام میم حسب الناس. میں فرماتا ہوں اس کی آیت کریمہ مفہوم کیا ہے؟ کیا تم اس گھمنڈ میں ہو کہ کہنے اسلام لائے، ہم اسلام لائے، اس گھمنڈ میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہارا ایگزام نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا ہے. نیاز بھائی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، ملا سمجھا نہیں رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے، ملا سمجھا نہیں رہا ہے. اللہ اکبر، نماز ہو گئی. کانگریس میں اس میں نیتا گردی اللہ ماشاء اللہ چندی والے ہوں گے. اب دیکھیے صاف فرمایا تمہارا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی. اچھا میں آگے چلتا ہوں آپ سے. آپ نے سنا ہوگا حدیث شریف کہ حضور نے کہا نا میری امت میں فرقے ہوں گے، فرقے ہوں گے نا 73. ایک جنتی ہوگا. حضور کی پہچان کیا ہوگی، نشانی؟ فرمایا مانا علیہ اصحابی، مانا علیہ و اصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا جنتی فرقہ وہ ہے. اب صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ نے مکہ شریف چھوڑا. آپ نے سنا ہوگا جنگ بدر ہوئی رمضان میں. لوگوں نے کہا باغ یہاں پر ہے، بیوی یہاں پر ہے، کھجوروں کے باغ یہاں پر ہے، پراپرٹی یہاں پر ہے. فرمایا نہیں، ہم اسلام لے آئے، جہاں محبوب ہے وہاں ہم ہیں، جہاں ہمارا نبی ہے وہاں ہم ہیں. بس اب یہودی قرآن کہتا ہے اتباع کرو. جی جی اچھا 2 منٹ ذرا اللہ رسول کی باتیں پوری کر دیں. تو اس کا مطلب ایگزام ہوگا، ہے نا. اب ایگزام کیا ہوا؟ اللہ رسول کے لیے مکہ چھوڑا، 20 بچے چھوڑے. آج دنیا نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں لوگ. معلوم کیا ہوا؟ میٹھی بات کر کے، میٹھی بات آپ کریے نا، لیکن بتائیے کہ یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے، یہ یزیدی ہے. صحابہ نے گردنیں مار دی. مانیں گے آپ؟ تلوار بھی ہے اسلام میں نا. پیار نبی والوں کے لیے، تلوار غداروں کے لیے. سمجھ رہے بات کو؟ اب قرآن نے کہا من حاد اللہ و رسولہ. آگے چلیے آپ. اگر تم مجھ سے میرے حبیب سے محبت کرتے ہو، پہلے قرآن نے کنڈیشن کیا بتائی؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایمان جو رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، اگر ایمان ہے تو وہ ان سے محبت نہیں کرے گا جو اگینسٹ جا رہے ہیں اللہ رسول کے. اور اگر چاہے خالو ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے ہماری دوستی ہو، مرید ہو یا پیر ہو، اگر اس کے خلاف جا رہا ہے وہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. مفہوم اس کا یہی آیت کریمہ کا. اب آگے سنیے. رب فرماتا ہے اگر تم نے ایسا کر لیا، چاہے باپ بیٹا، چاہے رشتہ دار کوئی بھی ہو، بیوی بچے سب رشتے بعد میں، نبی سے رشتہ پہلے ہے. اگر ایسا کر لیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو نقش کر دے گا، زندہ کر دے گا. اب میں شارٹ میں آ جاؤں. کیا یہ باتیں آج امام لوگ مسجد کے اندر بتا رہے ہیں، پیر صاحب لوگ بتا رہے ہیں؟ جو بیس ہے، مسواک یہاں لگاؤ، وضو ایسے کرو. میں کہتا ہوں سب کچھ ہو لیکن نماز روزہ بعد میں ہے نا. اگر یہ داڑھی اسلام اس کے اندر ہے تو رام دیو کے ہے کہ نہیں بتائیے آپ؟ منموہن سنگھ کے ہے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑے حضرت، کہ پنکھے میں ہوٹل ہے یا ہوٹل میں پنکھا ہے؟ ہوٹل میں پنکھا ہے نا، ہوٹل میں پنکھا ہے، پنکھے میں ہوٹل نہیں ہے. داڑھی میں اسلام اگر ہوتا تو رام دیو بھی ہو گیا، پھر تو منموہن سنگھ بھی ہو گیا. اسلام میں داڑھی ہے نا. یہ اعمال بعد میں ہیں. ابھی ایک صاحب تھے، وہ بولے میں نے کہا بچے کو پڑھوا رہے ہیں؟ بولے ہاں بچے کو. حافظ کو بلایا میں نے. اب حافظ آئے، سمجھنے والی بات ہے. اب انٹر فیل UPSC بورڈ کی تیاری کرائے گا، انٹر فیل BBA کرائے گا؟ ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں بچے میرا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. جیسے آپ کے پاپا تھے، جیسے ممی تھی، جیسے پیر صاحب تھے، جیسے مولانا صاحب تھے، جیسے محلے کے امام صاحب تھے، ویسے آپ بھی پڑھو. یعنی معلوم کیا ہوا کہ آپ قرآن نہ سمجھو تو 9 دن میں آپ نے اٹھک بیٹھک کری اور اس کی اسپیڈ پورا کی طرح معاذ اللہ فی العالمین، اور تراویح پڑھ کے آپ آ گئے. آپ نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے، اندر کا علم آپ کو ملا جی. یعنی قرآن نہ سمجھیں، آپ ایسے کے ایسے رہیں، سب کچھ ہیں تو تراویح ہے. ہم آپ کو اس کو سمجھاتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، تفسیر یہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس کو ڈیفائن کر دیں. ارے نیاز بھائی کس سے ملتے ہو؟ وہ تو اس کو برا، اس کو برا. تو کون نہیں برا کہتا؟ دنیا میں ورلڈ میں کوئی گروپ ہے جو لڑتا نہیں ہے، کوئی خاندان جو لڑتا نہیں. ہر جگہ لڑائی ہوتی، آپ کے خاندان میں بھی، اس کے خاندان میں، ہمارے یہاں فلاں. لیکن نصیب والے وہ ہیں جو دکان کھیت کھلیان کی لڑائی نہیں لڑتے ہیں، ایمان کی لڑائی لڑتے ہیں. تو افسوس یہ ہوتا ہے، وہی اتنے دن لگا رہا. آپ کو یہاں کے کوچر بتاؤں گا، آپ تو یہاں رہتے ہیں دال منڈی، اس سے آگے بھی. تو سرکار نے فرمایا تھا نا، ایمان بچانا ایسا مشکل کام ہوگا کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا، تو ایمان بچانا مشکل ہوگا. کیونکہ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ابھی کل ایک مہمان تھا ادھر میری طرف، بولا وہ میں تو یہ جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں. میں نے کہا آپ سب کچھ جانتے ہو، لیکن اپنوں سے اگر حملہ ہو تو کیا بچو گے؟ گیتا پڑھتا آئے گا، پہچان لوگے نا.
रामायण पढ़ता अगर पहचान लोगे ना, लेकिन जो कुरान हदीस पढ़ के आपको बताएगा तो मुझे बताओ, उसकी एक ही मिसाल है, करबला के अंदर क्या RSS या बीजेपी थी, कांग्रेस थी, बाल ठाकरे, अडवाणी दाढ़ी रखे थे ना, साद इब्न अबी वकास का बेटा था ना, हजरत अबी माविया का बेटा था यजीद ना। तो मालूम क्या हुआ कि हमको सरकार की इत्तिबा करना है, अल्लाह का डर, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, और किसी से रिश्ता बनाना है स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता देना कि भाई देखो बिजनेस भी कर रहा हूँ, पैसा लेन देन और चीज है, लेकिन रिश्ता है, शादी ब्याह है। तो रिश्ता भी जब होगा जब रिश्ता लड़की का नबी से होगा, और लड़के का भी जब होगा जब उसका गुलामी का रिश्ता हुजूर से होगा। आला हज़रत के पास आलिम आए, फरमाया हुजूर आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। रामपुर का डेलीगेशन था गालिबन, अल्लाह माफ करे, बड़े स्कॉलर थे, मुफ्ती थे, अल्लाह सुनने वाली बात है। उसने क्या कहा, फरमाया मैं इल्म नहीं देखता। मैं क्यों दूं? फरमाया इल्म तो इब्लीस के पास भी है, मैं अपने आका की निस्बत देखता हूँ गुलामी की। अगर इश्क़ रसूल है, गुलामी है हुजूर की, तब इल्म काम आएगा, वरना इब्लीस के पास खाली इल्म की बात नहीं बल्कि मुअल्लिमुल मलाकूत है, फरिश्तों को पढ़ाता है। तो मालूम क्या हुआ, आप एक नया होटल बनाने चले, आपने बुलाया, हमारे निशान साहब मुंबई से आ गए, लक्ष्मण भाई आ गए, कौशल भाई आ गए, अंसार भाई आ गए, ये इंजीनियर वो इंजीनियर, ये कहेंगे भाई आप डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, पहले लैंड कहाँ है, लेआउट होगा, कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बनेगी। अभी क्या हो रहा है, 99% विश्वास यहाँ लगा लो, उर्दू वैसे करो, है ना, मतीम खतरे जान दी मुल्ला खतरे ईमान, उसको चाहिए कोरोना की दवा, उसको दे रहा है बुखार की दवा। जैसे लोग कहते हैं ना, अभी एक साहब ने कहा हम तो प्यार से इस्लाम फैलाते हैं। हमने कौन सा प्यार करते हो? तुम्हारा इमाम साहब मोबाइल चोरी हो जाए तो दूसरे दिन जुम्मे में गले लगा के ना, भाई साहब मुबारक हो, अपनी जुम्मे को एक और चोरी करिएगा। मक्कारी करते हो, प्यार नबी वालों के लिए है, अखलाक नबी वालों के लिए नियाज़ साहब। अगर इस्लाम में अखलाक है, प्यार है, तो जुल्फ़िकार हैदरी में तो है ना, जब चलती थी तो आवाज़ें आती थी ना आसमान दुनिया से, सुभान अल्लाह, ला पता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। फारूक आज़म ने जब गर्दन मारी थी तो क्या फारूक आज़म और सहाबा 4 यार पहले हैं, अबू बकर उमर पहले हैं, 4 यार और सरकार लोग पहले, कि आज के मुल्ला पीर पहले हैं? जब आपके पास वो रिकॉल करने की बात कह रही है, दोबारा डिसीजन के लिए आया था, तो फरमाया था ना मैं फैसला करता हूँ अभी, जब मेरे हुजूर फैसला कर चुके हैं, आप तलवार लेके आए, गर्दन मार दी फारूक आज़म ने। लोग बोला नमाजी है, पूछा ला गया, गेट खोल दो भाई, गेट खोल दो, मेहमान है, जो खोल देगा उसको सवाब मिल जाए, मेहमान है नमाज की यार, थोड़ी बेटर खोलेगा, सीखना चाहिए। तो असली चीज क्या है, दुआ करिए कि वो दर्द पैदा हो। वो दर्द कब होगा? वो दर्द एटीट्यूड से नहीं होगा, वो नफिल से नहीं होगा। जैसे औरत है ना, वो कहती मैं पंसूरा पढ़ती हूँ, और पंसूरा उसको समझाती कि अगर इस पे अमल करो अच्छी बात है, पढ़ो सवाब मिलेगा। एक साहब कह रहे मैं कुरान पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अगर आप कुरान चीज समझा दीजिए, असल तो ये है ना, उस पर पहले अमल है ना, तब नमाज रोजा काम आएगा ना, तब उसके बाद ज़कात काम की है ना। इसलिए मालूम क्या हुआ कि ये जो प्यासे हैं बेचारे, दिन रात इसी में अल्लाह जानता है, कोशिश करते रहते हैं।